آج ہم فضیلت جمعہ پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج بات کریں گے درود آقا دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک کو ہمیں کس انداز میں گزارنا ہے۔ یہ دو تین چیزیں آج بالکل ایڈ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، چونکہ آج پہلا جمعہ ہے، ہم جمعے کی فضیلت پر بھی بات کریں گے، اور وہ سوالات جو عوام الناس میں عام طور پر جو ہے وہ نہیں کیے جاتے ہیں، ان کی جانب توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ ایک تو کچھ اس سوالات کی جانب ہم کوشش کریں گے توجہ دی جائے، اور دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کے حوالے سے آج انشاءاللہ درود کی فضیلت پر بھی بات ہوگی، اور انہی میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ ماہ رمضان کے یہ خوبصورت دن، یہ مبارک لمحات، یہ گھڑیاں ہمیں کس انداز میں گزارنی ہیں۔ حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز ہوگا، اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو فضیلت جمعہ ہے اس پر جو ہے وہ آپ ابتدائی جملوں سے گفتگو کا آغاز فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کو بھی آج کے پروگرام میں آگے لے کر چلیں گے۔ بسم اللہ کیجیے گا سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإنہ شمس فضل ہم کواکبها یظہرن انوارہا للناس فی الظلم۔ بہت شکریہ آپ کا، خوبصورت دن، خوبصورت پروگرام اور خوبصورت موضوع کا انتخاب۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں، ایک تو رمضان مبارک کی اپنی فضیلت ہے، بالکل، اور اس کے اپنے فضائل ہیں۔ بالکل، اس رمضان مبارک کے اندر روزے کے اپنے فضائل ہیں، جمعۃ المبارک کے اپنے فضائل ہیں۔ یہ سارے جتنے بھی فضائل ہیں یا جتنی بھی ہر ایک ساتھ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اس جمعۃ المبارک کی فضیلت اور فضائل کے ساتھ درود شریف کی فضیلت کو بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ یہ ہفتے کے جو 7 دن ہیں، جی، ان 7 دنوں کا جو سردار دن ہے وہ جمعۃ المبارک ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی اس کی فضیلت زیادہ ہے آہا، جمعۃ المبارک۔ واہ، یعنی یہ ایسا ایک دن ہے 7 دنوں میں جو کہ صرف ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ہمیں ملا ہے۔ جیسے ہمارے ایک مذہب کو اتوار کا دن دیا گیا، ایک کو ہفتے کا دن دیا گیا، تو مدینہ شریف میں صاف ظاہر ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا جائے تو دوسرے کی بھی خواہشات ہوتی ہیں کہ مجھے بھی دیا جائے۔ ایسے ہی، تو جب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آگے یہودی اپنا ایک دن مناتے تھے، نصارہ اپنا دن مناتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کے اللہ کی دینے کی جو عطا اللہ کی عطا ہے اس کے دینے کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ کوئی اس آپ لمٹ میں لا ہی نہیں سکتے، نہ اس دینے والے کی کوئی حد ہے اور نہ جس کو دیا گیا اس کی کوئی حد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب اس نے اس قدر دیا ہے، یہ ہمارے ایک ہیں کہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے سرکار کی بعض روایتوں میں موجود ہے، لیکن وہ جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ بے شک۔ تو رمضان المبارک اور پھر جمعۃ المبارک، سبحان اللہ۔ اور پھر جمعۃ المبارک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی ایک ساتھ ایسی ہے اس دن کی کہ اس ساتھ میں جو بھی بندہ مومن اللہ کے حضور سے مانگتا ہے، اللہ اسی وقت اس کو عطا فرماتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اب اس میں بعض نے حضرت موسیٰ اشعری علیہ رحمہ، آپ نے فرمایا کہ وہ ایک جو ساتھ ہے
وہ جب ممبر پر امام بیٹھتا ہے خطبے کے لیے تو وہ ایک ساتھ کو بیان فرمایا. بعض نے زیادہ تر عصر اور مغرب کا ٹائم بتایا کہ اس میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے. پورے دن جمعے کے پورے دن. لیکن یہ پورا دن ہے، پورا دن ہے کہ سورج کے نکلنے سے لے کر غروب آفتاب پورا دن ہے کہ اس میں بندہ جیسے ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں نا، ہم پورے دن کو تلاش کریں. اور پورے دن میں اب کرنا کیا ہے کہ وہ ساتھ آئے اور ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ ہمیں عطا کر دے. ہم اس میں غفلت اپنی چھوڑ دیں. اگر ہم اس نقطے پہ رہیں گے کہ صرف یہ ٹائم اس کو فوکس کر لیں گے تو ہو سکتا ہے دوسرا ٹائم ہو. روایات تو موجود ہیں. بالکل ایسے. بہتر یہ ہے کہ جس طرح کتابوں میں آتا ہے کہ اس دن سورۃ کہف جو ہے جو شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ اس دن جو بندہ کثرت سے دروشی پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کثرت سے جو بندہ مجھ پر دروشی پڑھتا ہے وہ درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے. اور جب وہ کثرت سے جمعے کے دن دروشی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوری قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو حقیقت یہ ہے کہ ایک جمعۃ المبارک ہے، ایک رمضان المبارک ہے، اور رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے. ٹھیک. تو اس لیے ہم اس جمعے کو خوبصورت انداز میں سنت کے مطابق کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ سنتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کہ جمعے کی تیاری کیسے کرنی ہے. ہم نے غسل کرنا ہے، مسواک کرنا ہے، خوبصورت ہم نے لباس پہننا ہے، ہم نے خوبصورت جو ہے خوشبو لگانی ہے، بالوں میں تیل لگانا ہے. یہ ساری سنتیں جو ہیں جب ہم ادا کر کے تو پھر فرمایا گیا کہ جو سب سے پہلے مسجد میں جائے گا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اللہ اسے وہی عطا فرمائے. سبحان اللہ. ناظرین محترم، گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے انتہائی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب فضیلت جمعہ کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے، اور یقیناً بہت ہی آسان انداز میں آپ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے چونکہ آج ماہ مبارک کا پہلا جمعہ ہے. اور جو بقیہ کچھ مزید سوالات ہیں، بہت سی چیزیں انشاءاللہ ابھی آگے بڑھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ سے، اور کوشش کریں گے کہ آج کے دن میں یہ محبت کا جو پیغام ہے آپ لوگوں تک اس انداز میں پہنچ سکے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ہمارے آج کی اس خوبصورت سحر کی بابرکت گھڑیوں میں، ان لمحات میں، عرض وطن پاکستان کے ممتاز و محترم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول لکھنے کے حوالے سے، نعت پڑھنے کے اعتبار سے پروردگار عالم نے آپ کو بے پناہ عزتوں سے نواز رکھا ہے.